अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV डिजिटल और मैं हूं कमर मेकन। मेरे साथ आज के जो मेहमान मौजूद हैं हरमीत सिंह साहब हैं। इमरान रियाज खान के हवाले से बात करेंगे। उनको 140 दिन के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद सहाफ़ती तंजीमें उनका क्या रोल रहा, और उसके साथ साथ कुछ 2-3 ऐसे ख़ास सहाफ़ी हैं जो शायद अभी भी प्रोपोगंडा करने से बाज नहीं आ रहे। हरमीत सिंह साहब से बात करेंगे और उनकी राय जानेंगे। रिसेंटली इन्होंने भी वापस अपना चैनल जो है वो ज्वाइन कर लिया है। क्या जज्बात है? सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि वापस आ चुके हैं और क्या जज्बात हैं और क्या कहना चाहेंगे। और शुक्रिया आप सबका, और ख़ासकर डिजिटल प्लेटफार्म के जितने भी सहाफ़ी हैं, आप जैसे दोस्तों की सपोर्ट थी, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की। वाकई में मेरा घर था पब्लिक न्यूज़, और अपने घर वापस आया हूँ, और वहाँ का हर फ़र्द जो है मेरे लिए काफ़ी बड़ा अजीज़ है, और मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ उनके बीच में रह के। ज़ाहिर बात है खुशी तो है, और अब मुल्क के लिए काम करना है, मुल्क के पॉजिटिव इमेज के लिए काम करना है, तो वो ज़ाहिर बात है एक प्लेटफॉर्म से जब हट जाते हैं तो तकलीफ़ होती है। सो इसमें आप सब दोस्तों को और प्यार करने वाले पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे। सो मैं बेहद मशकूर हूँ। बाकी आपने बात की इमरान रियाज भाई के हवाले से, वाकई में कल जब तस्वीर आई वही आप देखें कि वो हट्टा कट्टा नौजवान जो कभी हमें बोलता हुआ नजर आता था, गरजती चमकती उनकी जो आवाज़ थी, चमक जो उनके चेहरे आंखों में थी, और वो जैसे कल हमें दिखा बिल्कुल कमज़ोर सा, दुबला पतला सा, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, और ऐसा लग रहा था। लेकिन एक चीज़, यानी 3348 घंटे आप एक ऐसी जगह पे गुजारे जहाँ पे 2 लाख से ज़ायद मिनट्स आपको नहीं मालूम आप कहाँ हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ये सेकंड बनते हैं, और आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी जगह है, कहाँ पे मैं बैठा हूँ, कहाँ पे मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, रात हो रही, दिन हो रहा है, बारिश हो रही है, सर्दी हो रही, गर्मी हो रही, नहीं मालूम। लेकिन बहरहाल फिर भी हमने देखा उनका हौसला, उनके हौसले को सलाम करते हैं, और उनके सपोर्ट करने वालों को सलाम करते हैं। फिर भी वो नजर आए, अपने वकील के साथ छप्पी पाई, वही दोस्त जिसने साथ दिया। बेशक और बेशक अच्छा, बहुत बड़े बड़े प्रोपोगंडा हो रहे थे वकील के बारे में भी जी, वकील भी शायद साथ उनके मिला हुआ है, बिक गया है। असल में करवाने वाला, यहाँ तक लोग कह रहे थे कि असल में ये उनके साथ मिला हुआ है और ये सहूलतकारी कर रहे हैं इस तरह की। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तस्वीर की दूसरी रुख की तरफ कोई देखता नहीं है। बेशक मुझे अपने बारे में जब मैं चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारे लोगों ने जो लिखा है, बहुत सारे सहाफ़ियों ने जो लिखा है, उन्होंने कभी नहीं पूछा मुझसे कि आपका क्या मौक़िफ़ है। बस आसान सी बात है, आपने वीडियो ऑन की, किसी के दिल पे क्या गुजरती है, कौन क्या रोल निभा रहा है, किसका क्या रोल है, आपको नहीं मालूम। तो इस तरह की तनकीद करना, इस किस्म की पोस्टें करना दिल आज़ारी होती है। वही इशफाक मियाँ आज भी खड़े थे, बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, और उन्होंने कहा है, उन्होंने ये चीज़ कही है कि मैं बचपन से इसके साथ था और मरते दम तक इसके साथ रहूँगा। तो तभी तो, और उसने हक निभाया अपनी दोस्ती का। सलाम है ऐसे दोस्तों को, सलाम सलूट करना चाहिए। और कल एक बहुत अहम बात और भी हुई है कि जो अहलिया हैं, बेवा हैं अरशद शरीफ साहिबा की, उन्होंने भी कहा कि शायद अरशद शरीफ के पास भी मियां अली इशफाक जैसा एक दोस्त वकील होता तो शायद उनकी भी इसी तरह से मैं कल जब पीठ पीछे कोई मदद करने वाला खड़ा होता। जब आपके साथ कोई खड़ा होता है ना, और आपको लगता है कि हाँ आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे माफिया खड़ा है, लेकिन जब आपके साथ सपोर्ट करने के लिए एक शख्स भी होना, तो आप अपने आप को आपको थपकी लगती है, हौसला बुलंद होता है कि हाँ मेरे साथ, मैं किसी के साथ कुछ बात तो शेयर कर रहा हूँ, वो मुझे डांट नहीं रहा है, वो मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे कल बड़ा अफसोस हुआ कि एक तरफ खुशी भी थी, अफसोस इस बात का था कि काश अरशद शरीफ भी इस तरह हमारे दरमियान लौट आते और दोबारा हम उसको पावर प्ले या किसी स्क्रीन पर देखते। लेकिन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और दूसरी बात जो साफियों की बात है, यानी इस किस्म के घटियापन पे उतर आए कुछ लोग हैं जिनकी जेलसी की हद है, क्रॉस कर लेते हैं तमाम तरह हदें, वो इस वजह से कि कोई साफी बोलता है जिसको लोग लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो आपके खिलाफ, आपके अंदर के लोग, आपके सामने आपके साथ एक थाली में खाने वाले लोग फिर क्या करते हैं, आपके पीठ पीछे जो बातें आती हैं, वो बातें तो सब सामने आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने उनके चेहरों को अया करना होता है आपके सामने। सो मैं समझता हूँ कि साफ़ी और उनका जो रोल है माज़त के साथ, साफ़ियों के साथ जिस तरीके से, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अरशद शरीफ के हवाले से जिसने, यानी उनका सबसे बड़ा हाथ था उन पर FIR में जावेद लतीफ़ साहब का, किसने मदऊ किया था? अफजल भट्ट साहब ने प्रेस क्लब में।
اس ایونٹ میں جس میں عمران ریاض نے آواز بلند کی تھی کہ آپ جن شخصیات کو لے کے آئے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے FIR کرائی تھی ارشد شریف شہید کے خلاف. تو پھر اگر آپ عمران ریاض کے حوالے سے دیکھیں تو کتنے صحافی نکلے اب تک, کس نے کیا بیان دیا ہے, کل وہ آئے ہیں تو کیا خوشی, کون سی خوشی کس کے چہرے پر ہے؟ بہتوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ پھر واپس آ گیا, پھر بولے گا, پھر ہماری جو چمکتی دمکتی دکان ہے وہ بند ہو جائے گی. تکلیف تو ہے, اور تکلیف یہی ہے کہ سب سے بڑی جیلسی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم 3-4 سال 20 سال سے کام کر رہے ہیں نا, ہمیں کون جانتا ہے فیلڈ میں, اور یہ آیا کل کا بچہ جب آتا ہے, یہ بولتا ہے, یہ لکھتا ہے, یہ تصویر لگاتا ہے تو لائک کی تعداد بڑھ جاتی ہے, تو پھر وہاں تکلیف شروع. اچھا, ایک اور احتجاج بھی ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ABN کے بیورو چیف جو ہیں ان کو جب اریسٹ کیا گیا ایک بوگس مقدمے میں, ان کو بھی اٹھایا گیا, ان کے لیے خالد صاحب جو ہیں ان کے لیے احتجاج ہوا. لیکن اس احتجاج میں شاید ایک تصویر یا ایک پوسٹر اگر عمران ریاض کا بھی شامل کر دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ رہائی سے پہلے ہوا تھا احتجاج, تو کتنا ان کا قد بڑھ جاتا. لیکن آپ دیکھیے کہ بغض اور عناد شاید اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ عمران ریاض خان کا ایک پوسٹر اٹھانا بھی جو ہے ان کے لیے وہ ممکن نہ تھا وہاں پر کہ شاید اس کے لیے آواز اٹھا لیتے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت ساری یونینز, بہت سارے صحافی وہ باقاعدہ پارٹی بازی میں آ گئے ہیں, اور کسی نہ کسی پارٹی کی باقاعدہ فنڈنگ اور پھر وہاں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, بلکہ وہ سپورٹ میں آ جاتے ہیں. بلکہ وہ سنگھ صاحب کہتے ہیں عمران ریاض خان پارٹی کا ترجمان بنا ہوا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ خود گریبان میں نہیں دیکھیں گے. میں تو آپ کے مجھے یہ بتائیں کہ کیا PTI جو ہمارے بارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ یہ یوتھی صحافی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا مجھے منسٹری کی آفر بھی ہوئی تھی, کیا میں نے ایکسیپٹ کی؟ نہیں کی نگران سیٹ اپ میں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان کے دور میں کوئی صحافی جو ہے وہ PCB کا چیئرمین لگا ہے؟ کیا اسے کسی کو پیمرا کا چیئرمین کسی کو لگایا, یا کوئی سینیٹر کسی کو بنایا, یا کسی کو بڑے عہدے پر بٹھایا؟ بلکہ ان کے بڑے قریبی دوست ہیں جو اس وقت سما کو شاید ناراض بھی اسی وجہ سے, وہ کہتے ہیں کہ یعنی اتنے قریب صحافی دوست ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کسی کو بڑے عہدے پر نہیں لگایا. میں تو گنوا کے کہتا ہوں کہ جو نون لیگ کے دور میں بنے یا پیپلز پارٹی کے دور میں صحافیوں کو جس طرح نوازا گیا, کسی کو یعنی ان کی خبر میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں, اور پھر وہ لوگ جو دن رات اور ان کے کمنٹ سے, ان کی بات کرنے کے ڈھنگ سے, جو سچ اور سچی خبروں پر مبنی خبریں جو ہوتی ہیں کس طرح اس کو کیسے سائڈ لائن پہ کر کے کوئی اور خبر اٹھاتے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ سیدھا ایک پارٹی کو سپورٹ دے رہے ہیں؟ ان کی تو ایک بڑی لسٹ بنتی ہے, تو کیا وہ اپنے گریبان میں اور بڑے چینل کے بیٹھے ہوئے, وہ تو پھول پھینکتے ہیں, وہ تو پھول پھینکتے ہیں دعوتیں دے کر. سر وہ بڑے چینل پہ جو بیٹھے لوگ ہیں کہ وہ جو تعریفیں کریں, کیا وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے؟ کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ کا نظریہ ہے, آپ کی سوچ ہے, آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے کہ آپ کو کس کو جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ بولتے ہیں, جو نہیں لگتی آپ نہیں بولتے ہیں. اچھا, بڑے صحافیوں کی بات ہو رہی ہے, بڑے اینکر ہیں دو, نام لینا چلو مناسب نہیں ہے, نہیں لیتے, لیکن دونوں جو ہیں نون لیگ کی سپورٹ میں کھل کر بولتے ہیں اور شروع سے بول رہے ہیں, ہمیشہ بولتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے پاس ایک صحافی گئے, انہوں نے ان کو کہا, نواز شریف صاحب نے رول ادا کیا, تب عمران ریاض باہر آئے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ وہ صحافی تھے کہ کبھی یہ اس میں سے بہت سارے صحافی جو کبھی بازاروں میں جایا کرتے تھے اور گلے شکوے کہ مہنگائی کا طوفان کس طرح برپا ہو گیا, لیکن ایک صحافی جس کو اس وقت غریب آدمی, عام آدمی, میرے جیسے مڈل کلاسیا نظر نہیں آ رہا کہ آٹے کی بوری اگر میں نے لینی ہے تو مجھے کتنے پیسے کہاں سے چاہیے ہوں گے نہیں معلوم. مجھے چینے کی جو پر کے جی تھا وہ 150, آج وہ کہاں پہنچ کے 170 تک پہنچا دیا ہے, ٹھیک ہے. جو 50 روپے کے کلو کا مل ہوتا ہے, 60 روپے کا کلو آٹا ملتا تھا, آج کہاں پہنچ چکا ہے. پیٹرول 150 145 پہ تھا تو ان کی چیخیں آسمان تک ہوتی تھی, چیخ کر بولتے تھے نا. لیکن اس صحافی کو یہ نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو سب سے بڑا مسئلہ جو دیواروں پر لکھا ہوتا ہے وہ ہے مردانہ کمزوری. وہ اس کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی آپ نے اگر یہ کھانی ہے تو یہ بہت, شاید وہ ٹیبلٹس اس کو بھی کھا لینی چاہیے, وہ اس کی طبیعت بھی سیٹ ہو جائے. وہ زنانہ بھی لانچ کر رہے ہیں, زنانہ بھی لانچ, اللہ کرے, لیکن مردانہ اس کو زیادہ لگ رہا ہے مسئلہ, تو شاید وہ اپنا مسئلہ جو ہے عوام کے سامنے بھی شیئر کر رہے ہیں. آپ یہ اندازہ لگا لیں سے اور گھٹیا پن کیا ہو سکتا ہے. نواز شریف صاحب یا مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے تو کھل کے یہ باتیں آئی ہیں کہ انہوں نے ہی عمران ریاض کو اندر ڈالا تھا, اور ان کا بڑا کردار تھا عمران ریاض کے, اور عمران ریاض نے خود بارہا یہ بات کی ہے, بارہا ان کے ویلوگز آپ نکالو, انہوں نے خود بات کی ہے. تو پھر یہ کون سا صحافی, کون سا تیس مار خان تھا جو گیا نواز شریف, اور نواز شریف اتنے اچھے ہو گئے کہ نواز شریف صاحب کی ایک پولیٹکس ہے,
وہ جب ٹارگٹ ان کا کوئی آ گیا تو وہ مرتے دم تک اس کو چھوڑتے نہیں. پرویز مشرف کے حوالے سے اس نے کیا نہیں کیا, حتیٰ تک کہ اس کو گورنمنٹ بھی اسی وجہ سے تو اس کو نقصان ہوا, لیکن اس نے وہ ضد پہ تھے. تو یہ جو اس قسم کی گھٹیا پن اور اس قسم کی غلیظ باتیں صرف اور صرف یہ کرنے کی کوشش کرنے کی کہیں نہ کہیں اس کا جو سپورٹر ہے عمران ریاض کا یا اس کی محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا نرم گوشہ بن جائے گا, اس کے لیے یہ فضول بات ہے. دوسرا صاحب جو ہے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے دوسرے صاحب پہ کہ وہ جس طرح وہ گن گاتے ہیں اور جس طریقے سے خبر جو خبر ہوتی ہے اس کو کیسے میکس اپ کر کے کیسے عوام تک پہنچا کے جھوٹ یعنی سچی اور حقیقت پر مبنی خبر کو کیسے وہ کور اپ کر کے کہیں اور رنگ دے کے اس کو بڑا چڑھا کے کرتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں شرم آنی چاہیے اسے صحافیوں کو جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں. صرف اور صرف مسئلہ کیا ہے, میں نے پھر وہی بات کرنی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس دونوں صاحبان کی اگر آپ دیکھ لیں برسوں گزر گئے, انہوں نے ابھی تک ملین کا فگر کراس نہیں کیا. وہ بندے نے 2 مہینے میں یا مہینے میں کراس کر دیا تھا. بے شک. تو تکلیف تو ہوتی ہے نا, تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو کس زمانے سے لگے, جب ٹیلی ویژن کی اسکرین نہیں تھی تب ہم کرتے تھے, ابھی تک ہم بیٹھے ہیں, کوئی ہمیں سننا پسند نہیں کر. بھائی آپ حق اور سچ کی بات کریں, سب آپ کو سننا پسند کرتے ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ منجن بیچتے ہیں ایک پارٹی کا اور کھل کے بیچتے ہیں. بالکل بالکل. عوام کی بات کریں, عام آدمی کی بات کریں, جس تکلیف سے عام آدمی گزر رہا ہے. آپ کو یہ چیزیں تب نظر آتی ہیں جب یہ معاملہ پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رول ہے صحافیوں کا یہ انتہائی ڈارک ہے, اور ایسے صحافیوں کو میں کیا کہوں, یعنی یہ کبھی رات کو سوتے ہوئے خود پر بھی لعنتیں بھیجتے ہوں گے. چلیں, بہت شکریہ. ہرمیت سنگھ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صحافیوں کے کردار اور صحافتی تنظیموں کے کردار پر اسپیشلی ہم نے بات کی, اور جو صحافی اس وقت پھر سے پروپیگنڈا مشین چلا کر بیٹھے ہیں عمران ریاض خان کے حوالے سے, آپ نے ہرمیت سنگھ صاحب کا تجزیہ اور ان کی رائے اس پر جانی. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے جی ٹی وی ڈیجیٹل. اپنے میزبان قمر میکن کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.